اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ قال ربك اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں قالوا وتجعل فیہا فرشتے کہنے لگے آپ ایک ایسا نائب بنا رہے ہیں من یفسد فیہا جو زمین میں فساد کرے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ ونقدس لک اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الاسماء کلہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام بتلائے سکھائے ثم عرضهم علی الملائکۃ پھر ملائکہ پر ان کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین مجھے نام بتاؤ ان تمام چیزوں کے اگر تم سچے ہو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ملائکہ کہنے لگے تیری ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جو تو ہمیں سکھا دے انک انت العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے اس پورے رکوع اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق نہ اور انہیں پیدا کرنے نہ واقعہ بیان فرمایا اور اس واقعہ نہ یا اس رکوع نہ پچھلے رکوع نہ تعلق کی ہوئے کہ نعمت دو قسم نہیں ہونی ایک ظاہری اور حصی نعمت جڑی کھاونے نہ بندہ کھا سکے ہتھے چا سکے محسوس کر سکے ویکھ سکے اور ایک نعمت ہونی مانوی روحانی نعمتاں تو اللہ تعالیٰ پچھلے رکوع پھل جنت دیاں نعمتاں بیویاں زمین اور آسمان ہے جو کچھ بنا یہ سارا تسا واسطے آسمان تو بارشاں زمین چو غلہ نہ اگنا ان ساریاں چیزاں اللہ پچھلے رکوع بیان کیتیاں ان ظاہری اور حصی نعمتاں اور علم اور اللہ تعالیٰ نے نیابت اور خلافت اور زمین تے ساری مخلوق تے فوقیت یہ بھی نعمتاں بہت بڑیاں لیکن ان مانوی اور روحانی نعمتاں تو اللہ تعالیٰ پہلے جسمانی نعمتاں ذکر فرمایا اس رکوع وچ اللہ تعالیٰ انسان تے جیڑی روحانی اور مانوی نعمت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اساں مسجود ملائک بنا کے اپنا نائب بنا کے اور تمام مخلوق تے اللہ تعالیٰ جیڑی عظمت اور فضیلت انسان دیتی اس عظمت اور فضیلت والی نعمت نہ اتھے اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ایک گل اور دوئی گل اس پورے رکوع جڑی ثابت ہونی پئی علماء لکھی وے کہ آدم علیہ السلام جڑا فرشتیاں کو سجدہ کروایا گیا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے علمی فضیلتاں فرشتیاں نے سامنے ظاہر کیتا گیا یہ جو کچھ امتحان گھدا گیا یہ سارا علم نہ تعلق رکھنا تو علمی فوقیت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام عطا فرمائی ملائکہ تے تو اس کی وجہ تو اللہ ملائکہ حکم دیتا کہ میں نے خلیفہ آگے تسی سجدہ کرو تو علم اتنی بڑی دولت ہے کہ علم نی وجہ تو اللہ تعالیٰ انسانیت تمام روی زمین نی مخلوق تے عظمت اہمیت اور فوقیت عطا فرمائی تو علم اگر آوے تو بندہ خلیفہ بھی آوے اگر وہ علم تو خالی تو ایسا مطلب ہے وہ خلیفہ بھی نہیں خلافت واسطے نائب ہوئے ہونا جڑا اصل نہیں نیابت کر بھی سکے اور وہ علم تو بغیر ممکن نہیں اس تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے علمی فضیلت اور علمی تفوق ملائکہ تے ثابت کیتا تو اسے اللہ تعالیٰ نے طرف فرشتے نے سامنے
یہ جڑا اظہار ہویا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بناونا چاہنا. خلیفہ واسطے ایک گل یاد رکھنی کہ خلیفہ آپ اصل نہیں ہونا، وہ جس نہ نائب ہونا سب کچھ اسی نہ ہونا، ملکیت بھی اسی نہیں ہونی، حکم بھی اسی نہ ہونا، نظام بھی سارا اسی نہ ہونا. خلیفہ اور نائب صرف اس نے مرضی نے مطابق کچھ اختیارات اس نے دیتے ہوئے صرف ان استعمال کر سکتے. اور ملک بھی اگر اصلی صدر نہ ہوئے تو اس نے جائی تے اگر اسمبلی نے سپیکر صدر بن گیا یا کوئی بھی جڑا چیئرمین سینٹ ہے وہ بن گیا تو جڑے اہم قانون سازی نے بل ہونے انہاں تے وہ عرضی جڑا نائب ہونا وہ دستخط نہیں کر سکتے کہ بھائی اصل آسی تو وہ ہی سائن کرے سی. تو کہ مطلب کہ نائب وہ اختیارات استعمال کر سکنا جتنے اساں اختیارات دیتے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر کہیں انسان اپنا نائب اور خلیفہ آکھنے پہن تو ای ان اختیارات کی وجہ تو آکھنے پہن جتنے اختیارات اللہ تعالیٰ انسان دیتے ہیں، اور ان اختیارات چونکہ باقی ساری مخلوق نالوں زیادہ ہیں تو اس تو اللہ تعالیٰ ایسا خلافت اور نیابت نہیں ذمہ داری بھی عطا کی تھی. انسان تو علاوہ روئے زمین تے کئی مخلوق ہے اتنے اختیارات حاصل نہیں جتنے اللہ تعالیٰ انسان عطا کی تھی. تو اس تو نائب اور خلیفہ ایک. اور دعا علماء لکھا کہ نیابت اور خلافت واسطے یہ ہونا کہ اصل خلیفہ غیب ہو ونجے، یعنی کدائیں سفر تے لگا ونجے کدائیں لگا ونجے وہ اتنے موجود نہ ہوئے تو تاں اس نے نائب ہونا، یا اصل بیمار ہو ونجے اور اس نے مرض نہیں وجہ تو وہ اپنے فرائض ادا نہ کر سکے تو اساں نائب نہیں ضرورت ہونی. اور تیسری صورت ہونی کہ اصل مر گیا اس سے موت آ گئی تو فوراً اس کی نیابت واسطے بندہ لوڑے تو اسی جگہ ایک بندہ دے دیتا ویسے کہ تو فی الحال سارا ملک نہ یا ادارے نہ یا گھر نہ نظم اور نسق تو چلا ود مزید اساں بہ کے سوچ کے دے ویسی کہ کرنا تو دنیا تے انج بھی ہونا. چوتھی صورت یہ ہونی کہ صرف عظمت اور احترام کی وجہ تو کہیں نائب بنا دیتا وینا، یعنی اصل غیب بھی نہیں ہونا، اصل بیمار بھی نہیں ہونا، اصل تے موت بھی نہیں آنی، لیکن اس سے باوجود وہ کہیں خوش کرنے واسطے کہیں عزت دینے واسطے جی کو سڑے اس ملک بھی کدائیں عہدے بڑھا دیتے وینے عہدہ ہونا کوئی نہیں بس چلو یار ایسا راضی کر دو عہدہ بڑھا دو. تو انہوں نے تو خیر بالکل ہی تھک تھگڑی ہونی، لیکن ان بھی ہونا دنیا تے کہ بندہ کہیں ان اساں عزت افزائی واسطے آکھ دینا کہ تو یار میرا نائب ہے تو میری جائی تے، حالانکہ وہ آپ بھی اتھے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ جڑا انسان نائب بنایا ان پہلے 3 صورتیں نہیں ہو سکنی. اللہ غیب بھی کوئی نہیں، اللہ بیمار بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تے موت بھی نہیں آنی، تو وقت انہاں خلیفہ اور نائب بنانے کی ضرورت ہے. تو علماء لکھا انسان جڑا اللہ نائب اور خلیفہ بنایا یہ صرف اس نے عزت اور بزرگیاں دنیا تکاونے واسطے اللہ اس نے عزت ودھائی تاکہ باقی مخلوق کا پتہ لگ وجے کہ انسان اللہ نے نگاہان کتنا محترم ہے. تو ای تعظیماً یا تشریفاً اللہ تعالیٰ انسان نیابت اور خلافت دیتی. تو اس نیابت اور خلافت نہ اللہ تعالیٰ فرشتے نے سامنے اظہار کیتا، انہاں کو گل کیتی، اس نے ذکر پڑھیاں آیتاں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جس وقت تو نے رب آکھیا فرشتیاں ملائکہ ملک نہیں جمع ملک بنا الوکت تو الوکت نہ ترے مونا پیغام پہنچاونے آڑا. تو فرشتے نے ایک ڈپٹی اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچاونے یہ بھی انہوں نے چونکہ ڈپٹی تو اس الوکت تو ملک اور ملک نہیں جمع ملائکہ اس تو انہاں فرشتے آکھے وینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈپٹیاں اور اللہ تعالیٰ نے پیغامات پہنچانے. تب یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سامنے ذکر کیتا. انسان تو پہلے روئے زمین تے جنات آباد ہے. انسانی تخلیق تو 2000 سال پہلے زمین تے جنات بڑا عہدم مچایا اور بڑے فتنے اور فساد پھیلائے. تو اللہ ملائکہ نے ذریعے جنات مروایا اور انہاں مروا کٹوا کے اللہ انہاں جزیرے وچ اور جنگلاں وچ بند کرا دیتا کہ انہاں زمین پاک کر دو اور صاف کر دو اور انہاں جنگلاں اور جزیرے وچ ون کے چھوڑاؤ. تو تمام جنات جزیرے وچ قید ہو گئے اور جنگلاں وچ قید ہو گئے. انہاں زمین نہ باقی سارا حصہ جڑا اس وقت موجود ہے اللہ اساں سارے صاف کرا دیتا. جس وقت صاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہن میں زمین تے
اپنا ایک نائب اور خلیفہ بناونا چاہنا، اس نے اللہ تعالیٰ اظہار کیتا ملائکہ نے سامنے، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین ہے خلیفہ بناونے والا۔ لیکن علماء لکھا کہ یہ بطور مشورہ نہیں ہویا، اللہ مشورہ وہ کرے نا جساں آونے والے حالات نہ علم نہ ہوئے کہ یار میں یہ کام کرن لگا، اس بندے میں لاون لگا، یہ بندہ کل میں نہ کہ کرے سی جی کو نواز شریف صاحب اللہ نے حکم نہ جیڑا آرمی چیف لینے وہی انہاں چمٹوینا۔ تو ہن جس وقت بندہ کوئی کام کرن لگنا تو اساں انجام نہیں پتہ ہونا کہ اس کام میں نہ انجام کیا ہو سی، تو وہ اس تے مشاورت کرے نا کہ یار ماں کوئی اچھی رائے پتہ لگ ونجے، اچھا مشورہ پتہ لگ ونجے۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے تو ہر شے موجود ہے، حاضر بھی موجود ہے، غیب بھی موجود ہے، حال بھی موجود ہے، ماضی بھی موجود ہے، استقبال بھی موجود ہے، اس نے علم کامل ہے۔ تو اللہ کہیں نے مشورے کی ضرورت، اس آپ ہی پتہ کہ اگو کیا ہونا اور کیا ہونا، تو انہاں تو کہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرشتیاں جو کچھ آکھا گیا صرف انہاں دسنے واسطے آکھا گیا کہ جیڑی زمین تو سکو میں صاف کروائی اور جنات ہے تو ہٹوایا، اتھے میں اپنی ایک نوی مخلوق پیدا کرنا چاہنا، بس صرف اس انداز اللہ تعالیٰ ملائکہ نے سامنے اس نے اظہار کیتا۔ اسا مشورہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نہ مشورہ کیتا، کئی بندے آکھ دے اللہ تعالیٰ مشورہ کیتا جی فرشتہ نہ میں بندہ بناونا چاہتا، فرشتہ نہ تو جڑے فرشتہ پیدا کیتا تاں کہنا مشورہ کیتا، یا جنات پیدا کیتا نے تاں کہنا مشورہ کیتا۔ مشورہ اللہ تعالیٰ ضرورت نہیں، اسی اس نے۔ اور بعض علماء لکھا کہ اگر اساں تسی مشورہ ہی سمجھ گئے نو تو وقت ای مشورہ مخلوق نہیں تعلیم واسطے، کہ اگر میں خالق ہو کے بھی موجود مخلوق نال ایسی صورت اپنائی جڑی مشورے والی صورت ہے، تو انسانہ بھی کوئی کام کرن لگے اپنے انسانہ نال دوستہ نال عزیز و اقارب نال مشورہ کر گھڑنا چاہیے۔ فرشتے آکھن لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین تے تسی اساں خلیفہ بناون لگے ہو جڑا زمین تے فساد کرے سی اور خون بہے سی۔ فرشتیاں کہن دسیا جی کہ انسان دنیا تے فساد مچے سی، تو علماء تے دو گل لکھیان، ایک انہاں جنات ویکھ کے قیاس کیتا کہ جڑی اگے مخلوق زمین تے آئی اس زمین جو کچھ کیتا یہ جڑی نویں آنی پئی یہ بھی اسی نہ ملنی جلنی ہو سی، تو یہ بھی وہی کام کرے سی جڑے جنات کیتے۔ تو جنات نے فساد تے قیاس کر کے ملائکہ کہا کہ انسان بھی زمین تے ون کے فساد کرے سی ایک۔ اور دعا جس وقت اللہ آکھا نا کہ میں اپنا خلیفہ بناونا چاہنا، تو خلیفے کا مطلب ہونا کہ اے جی مخلوق آون لگی جس مخلوق میں کچھ اختیارات دے سا، اس تو پہلے تو کہیں کوئی اختیارات نہیں، اساں میں کچھ اختیارات دے سا، تو جس کو اختیارات آ ونجن وہ ضرور انتظامی امور خرابی بھی کرے نا مداخلت بھی کرے نا۔ جس بندے ہیں تو اسی کچھ اختیارات دے دیو نا بھائی تو منیٹر ہے اس کلاسا نا، تو چار جھاڑے تک ٹھیک رہا سی، چار جھاڑے تو بعد وہ اے جے اپنے اختیارات استعمال کرے سی کہ بعض دفعہ منیٹر مقرر کرنے والے بھی اس تو شکایت ہوئے سی کہ یار تو ہمیں ہی تو نہیں آکھے کہ بھائی تو نہ اتنا مارتے اتنا کوٹتے اتنی سزا دے، تو ہمیں اتنے اختیارات تو نہیں دیتے۔ تو فرشتے جس وقت سنا کہ وہ خلیفہ اور خلیفہ نے متعلق انہاں ہی پتہ ہے کہ خلیفہ اختیارات دیتے ویسن اور جساں بھی اختیارات دیتے وجن وہ ضرور خرابی کرے نا، تو انہاں اس لفظ خلیفہ تو یہ مسئلہ کڈیا کہ انسان بھی زمین تے فساد کرے سی، اور اسے شک بھی کوئی نہیں ہے کہ حضرت انسان صاحب زمین تے فساد تا کرنا اور کرینے پین۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جواب فرشتہ آکھا کہ اتنی گل تو سنی ٹھیک ہے، چاہے تو سا جنات تے قیاس کیتا چاہے خلیفے وچوں گل کڈی، یہ سارے کام کرے سی حضرت انسان، لیکن تسا اس نے ایک پہلو ویکھیا کیونکہ جنات نے اندر تسا ایک پہلو تکے ہے، اس نے اندر خوبیاں بھی ہو سن، نیکیاں بھی ہو سن، بھلائی بھی ہو سی، وہ تسا نے اکھیاں تو چونکہ او جھلے، تو اس تو تسا نہیں پتہ جڑا علم میرے کول ہے، جو کچھ میں جاننا اساں تسی نہ جان۔ تو انہاں فرشتہ اعتراض نہیں کیتا اللہ تعالیٰ تے، انہاں اپنے ایک اظہار کیتا کہ اگر یہ فساد والی وقت پیدا ہونے پین تو اے اللہ انہاں نے تخلیق نے کہ حکمت ہے، تسی وقت انہاں کیوں پیدا کرنے پہ، یہ اعتراض نہیں کہ اے اللہ تو کیوں بڑھاون لگا، فرشتہ نہیں مجال ہی نہیں کہ انہوں اللہ نے سامنے کوئی اشکال یا اعتراض کر سکن، انہیں اس تو پاک پیدا کیتے گئے۔ اور نالی
فرشتے یہ بھی عرض کر دے کہ نحن نسبح بحمدک، تو پیدا کرنا اسی عبادت واسطے اور تسبیح واسطے، تو اے اللہ اسی پاکی نے لحاظ نہ بھی اسی تو پاکی بیان پہ کرنے ہیں، اور نسبح بحمدک، اور تو سنیا تعریفاں بھی اسی بے تحاشیاں پہ کرنے ہیں، ہر وقت اسی تسبیحات اور تو سنی پاکی بیان کرنے وچ لگے پے ہیں، تو وقت تسی کیوں مخلوق نوی پیدا کرنے ہو؟ یعنی اگر جنہ انگوڑ پیدا کرنے تو ان تا پیڑے امن جیسے ہی جنات، تو اگر سڈے انگوڑ نیک پیدا کرنے نے تو اسی نیک بھی پیڑے موجود ہیں، تو ای نوی مخلوق پیدا کرنے نے کی حکمت؟ تو اللہ فرمایا سا نہیں پتہ، انہاں وچ اے جے ہو سن جڑے نیک بھی ہو سن تے گناہ بھی کرے سن، چنگی بھی ہو سن ماڑے بھی ہو سن، اس تو خلیفہ خلافت واسطے جڑی مخلوق چاہی نہیں، او نہ جنات ہیں اور نہ فرشتے، او نوی مخلوق ہو سی جڑی خلافت سنبھال سکے۔ تو اللہ اس سے جواب ایک حاکمانہ جواب دیتا اور ایک حکمت تے مبنی جواب دیتا۔ حاکمانہ جواب تو ہی وے انی عالم ما لا تعلمون، خاموش ہو ونجو، جڑا میں کو علم ہے وہ تساں کو نہیں، ماں پتہ کہاں نائب بناونا، ماں پتہ کتنی مخلوق پیدا کرنی، میرے علم ہے کہ میں کہاں دنیا تے پیدا کرنا، اس نہ تساں علم نہیں، لہذا یہ تو جواب ہو گیا بادشاہ والا جواب کہ انی عالم ما لا تعلمون، ماں پتہ تساں پتہ نہیں۔ جی کون کوئی بندہ وڈا نکے آخنا بچے ہیں شاگرد ہیں میں چپ کر یار تو نہیں پتہ ماں پتہ، تو انہیں اللہ فرمایا تسی خاموش تساں نہیں پتہ ماں پتہ۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ عادلانہ اور تعلیمی انہاں جواب دیتا جڑا اگلی آیت چے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا امتحان بھی چاہ گنا نا، اس امتحان تو بعد نا پتہ لس۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تمام چیزیں نے نا سکھائے۔ آدم علیہ السلام علماء لکھ رہے ہیں کہ زمین تے پیدا کیتے گئے، انہاں زمین تے ہی بنایا گیا، اور فرشتے نے جڑے سجدے نہ واقعہ وہ بھی زمین تے ہی پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کرنے تو بعد یعنی بڑھاونے تو بعد وقت انہاں جنت کھڑیا اور اتھے انہاں جنت رکھا جتنا عرصہ رکھا، یعنی جڑے محقق مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق زمین تے ہوئی، تخلیق تو بعد انہاں جنت وچ کھڑے گیا اور اتھے واتی سارا انہاں جنت رکھ کے جنت نے نعمتاں اور وقت وہ سجدے نہ واقعہ اور سجدے نہ انکار، ای اس تو بعد وقت دوبارہ انہاں زمین تے جس وقت بھیجا گیا تو وہ بعد نہ واقعہ، تو بہرحال اتھے بڑھائے گئے یا اتھے بڑھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزیں نے نہ سکھائے۔ علماء ایک بڑی خوبصورت گل لکھی کہ انسانہ نے تمام علوم نہ دار و مدار چیزیں نے ناواں تے، اگر انہیں شیئں نے نہ ہونا تب سارے مصیبت پھنسے رہنا، ہر کوئی آکے ہو نہ پا کہیں ویلے کوئی ہو چاہ کے آنا، کہیں ویلے ہو تو کوئی نہ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز نہ زمین تے نہ رکھ دیتا، اور اس نائے ناڑی انسان نے تمام علوم نے بنیاد ہے، یہ قرآن ہے، یہ پھٹی، یہ دری، یہ جانماز ہے، یہ موبائل ہے، یہ اس نے سٹینڈ ہے، یہ چشمہ، یہ چشمے وچ جڑے ہستی انہوں نے نیندر ہے، ہاں جی ہن جاگنے پین اور ستے پین، یہ پکھا لائٹ ہے، مسجد ہے، جنریٹر ہے، کھاونے نہیں چیزاں نے نام تو تمام علم نہیں جڑا مرکزی بنیاد ہے وہ چیزاں کا نام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ ہی اٹھا کے ان چیزاں نے تو دنیا تے تو کوئی علم والا ایک بندہ بھی نظر نہ آ سکے، تو تمام چیزاں نہ جاننا ہی علم ہے۔ میں کہنا کوئی بندہ کوئی شے کہیں کچھ آ کے آنے بھائی کیڑی شے ہے جی، تو وہ بندہ وہ شے کا نام بھی دس دے، اس نے خواص بھی دس دے، بھائی جناب یہ موبائل ہے، اس نہ ٹیلی فون تے کالا آنیان، اس سے ہن کم ہونے، یہ کتاب ہے، اس سے یہ ورقہ، اس سے ہن چھپائی ہونی، کتاب لکھی نہیں، اور اسے ہن مرحلہ ہے تو گزر کے کتاب شائع ہونی، انہوں ساریاں چیزیں جڑیاں وہ دسینا پیا، اس چیز نے خواص سن، اور ان اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت صرف انسان نہ دیتی۔ اللہ فرشتے نے سامنے بھی ساریاں چیزیں نے نہ گھدیں، یہ جو کچھ قیامت تک نہیں چیزاں، چاہے ان کھانے پیونے نہیں آن، چاہے استعمال کرنے نہیں آن، ان ساریاں چیزاں نے نہ اللہ حضرت آدم نے سامنے بھی گھدیں، اور فرشتے بھی اتھے موجود ہے،
تو ای صرف نہ نہیں گھدے، نہ بھی گھدیں چیزاں نے خواص بھی دسیں، ای آم ہے، ای مٹھا، ای کیلا، ای سیب ہے، ای گندم ہے، ای جوار ہے، ای باجرہ، ان تمام چیزاں نے نا اللہ تعالیٰ حضرت آدم نے سامنے بھی اور ملائکہ نے سامنے بھی دسیں، انہاں سکھائیں۔ لیکن جس وقت امتحان گھدا تو چونکہ فرشتہ وچ انہاں چیزاں کی خاصیت ہی نہیں، فرشتہ بھوک ہی نہیں لگنی تو انہاں کھڑکا نہ کہ پتہ، حضرت آدم بھوک لگنی ہے تو انہاں کھڑکا نہ بھی پتہ ہے، کھاونے نہیں شیاں فرشتہ کھاونے ہی نہیں، انہاں دنیا نہیں کوئی شے نہیں کھاونے، تو انہاں جتنی واری مرضی دسو پہ کہ ہی کیلا، ہی مالٹا، ہی جناب فلانی شے نے، ہی دری نے، ہی جانماز نے، ہی مصلی نے، انہاں انہاں چیزاں نہ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں تمام چیزاں نے نہ انہوں نے سامنے رکھیں اور رکھ کے فرمایا حضرت آدم بھی کہ تسی بھی دسو، فرشتہ آنکھیں تسی بھی دسو۔ تو فرشتے چونکہ انہوں نے اندر ہی صلاحیت ہی نہیں ہے تو انہوں کوئی شئی نہ جاننے نے باوجود، یعنی انہوں نے سامنے دہراونے نے باوجود بھی ان نہیں دس سکے، اور آدم علیہ السلام فر تمام چیزاں نے نہ دسن لگ پے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتہ گل سمجھائی کہ ہی جڑی آدم نے اندر شے ہے نا علم والی، اس علم نی وجہ تو ایسا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا، پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہ سمجھا سکا، ہی گل دسنے واسطے اللہ تعالیٰ ہی سارا ہی نظام بنایا انہاں چیزاں۔ ہن کوئی بندہ آخری بھئی حضرت آدم اگر اللہ تعالیٰ چیزاں نے نہ سکھا دیتے ہیں تو بات اللہ فرشتہ بھی سکھا دے ویا، تو بات اس نے تو یہ مطلب ہے بندہ فرشتے اللہ پیدا کیوں کیتے ہیں، فرشتہ بھی اللہ انسان ہی بنا چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ الگ مخلوقہ بنائیاں نا، فرشتہ نے اپنی خصوصیات ہیں، انسانہ نہیں ہے اپنی خصوصیات۔ اس علماء لکھا کہ لگنا انجے، کئی مفسرین نے گل لکھی کہ لگنا انجے کہ فرشتہ جس ڈپٹی تے کھڑا اس ڈپٹی نے متعلق علم ہے، دوئی شئی نہ علم نہیں۔ اگر کہیں فرشتہ اللہ لایا بے تو بارش لاونی تو اساں بارش نہیں ہے تو تمام معلومات امن، لیکن ہوا کی کون چلنی پئی اس نہ اساں نہیں پتہ، بدڑ کی کون بڑھنے اس نہ اساں نہیں پتہ، سورج کتنی روشنی دینا پیا اساں نہیں پتہ، ہاں جی زمین چکی کون دانے غلے اگنے پے اس نہ اساں نہیں پتہ۔ تو جس فرشتے اللہ رکوع وچ کھڑا کر دیتا تو اساں رکوع نہ پتہ، قیام اور سجدے نہ کوئی پتہ نہیں، جڑا سجدے چے اساں باقیاں چیزاں نہ پتہ۔ تو جڑے لگنا انجے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ جڑا علم دیتا وہ ایک ہی چیز نہ دیتا، اور وہ اسی نے علم جاننا چاہے وہ علم کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہوئے۔ ای خصوصیت بھی اللہ انسان نے رکھی کہ وہ روئے زمین نے 10 20 30 50 100 علوم نے وچ بھی اگر وہ مہارت حاصل کرنا چاہے تو اللہ اسے دماغ ایجا کمپیوٹر فٹ کر سکا کہ وہ ہزاراں علوم تھی بھی مہارت حاصل کر سکا، فرشتے میں چی خاصیت کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس علم نی وجہ تو میں انسان عظمت اور فضیلت دینا پیا۔ تو علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام ساریاں چیزیں نے نہ سکھائیں، ثم عرضہم علی الملائکۃ وتصونا، فرشتے نے بھی پیش کیتا، پیش کرنے تو بعد اسا کہ انبئونی فرشتیاں کہ تسی ماں انہاں تمام چیزاں نے نہ دسو، ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے اس دعوے وچ سچے ہو کہ سڈی موجودگی وچ خلیفے دی ضرورت نہیں، اگر اس گلاں تسی سچے ہو کہ کہیں میں خلیفہ نہ بناواں تسی جے وہ تو ماں جواب دیو، انہاں کہ سبحانک، اے اللہ تہاڈی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، سڈے کو کوئی علم نہیں سوائے اتنا ہی جتنا تو اساں سکھا دے، انک انت العلیم الحکیم، تسی علم والے بھی ہو اور تسی ہی حکمت والے بھی ہو، اس تو تساں جیڑا فیصلہ آمنا وصدقت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔